اب حل کی طرف آئیں گے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایک باعزت اور باوقار قوم بننے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا جی کہ اب جیسے اشتراکی نظام کے بارے میں بھی دنیا دیکھ چکی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں لال خان صاحب بہت شاندار طریقے سے اس کے ہر پہلو کو بخیے ادھیڑ رہے ہیں اور وہ ادھڑ بھی رہے ہیں اور امریکہ اور یہ G20 ممالک سارے لیکن وہ تو اس کو سہارا نہیں دے رہے. وہ تو اشتراکی ان کا تو پہلے بیڑا غرق ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اب دوسرے کا بھی ہو رہا ہے نا. اچھا میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی ہے ظاہر ہے کہ پروگرام کو بھی آپ نے اختتام کی طرف لے جانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے حقیقت میں ایک بدترین بحران سے دوچار ہے. اب اس بحران سے نکلنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارا اندرونی اتحاد ہونا چاہیے اور عوام کا اعتماد بحال ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بیرونی ایجنڈا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا ہوں، نفرت پیدا ہوں، اس کو ختم کر کے فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ پیدا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو مذہبی محاذ پر فرقہ پرستی ہے اور نفرت ہے، اس کو ختم کر کے یہ دینی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو محبت میں اور اعتماد میں تبدیل کریں. لیکن یہ کام اسی صورت میں ہوگا کہ اس وقت ہماری ایک منتخب حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے اور ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، حکومتوں میں بھی اکٹھی ہیں، اپوزیشن میں بھی اکٹھی ہیں. ان سب کو جو پارلیمنٹ کی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر اپنی نئی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. فوجی آمریت کے دور کی داخلہ، خارجہ، اقتصادی پالیسیوں کو تبدیل کرنا چاہیے. اسی طرح جو وفاقی پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے کہ صوبوں کے حق اور خود مختاری کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کے وسائل کے حق ملکیت کو تسلیم کرنا چاہیے. طاقت اور قوت کے ساتھ نہ شریعت نافذ ہونی چاہیے، طاقت اور قوت کے ساتھ سیکولرائزیشن بھی مسلط نہیں ہونی چاہیے. یعنی خالصتاً جمہوریت کی بنیاد پر ایک لوگوں کو ایک آزادانہ طریقے سے اپنے فیصلے کا، مستقبل کا حق ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جاوید قریشی صاحب یہی سوال آپ سے، کیا حل ہے؟ دیکھیے صاحب، اس وقت جو مختلف بحران جن سے ہم گزر رہے ہیں، جن کا ہم کو سامنا ہے، اس میں ایک تو ہمارا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ یہ جو NWFP کے علاقے میں پورے میں فاٹا میں اور سوات میں اور مالاکنڈ ڈویژن میں اور وزیرستان میں، نارتھ وزیرستان یہ ہو رہا ہے وہاں. ایک تو وہ یہ مسئلہ ہے. دوسرا انتہائی ابتر اقتصادی صورتحال کا مسئلہ ہے. تیسرا ہمیں یہ مسئلہ ایک یہ ہے ہمیں کہ بلوچستان NWFP یعنی کسی جگہ ہم ان دونوں صوبوں میں تو ایک سمجھ لیجیے کہ مستقل طور پہ انسرجنسی کی کیفیت ہے نا. تو وہ جو انسرجنسی چل رہی ہے بلوچستان میں، اور جس کا جیسے لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ ملکی وسائل کو، ملکی اثاثوں کو منصفانہ انداز میں تقسیم ہونا چاہیے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں، اور ہر صوبے کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات خود چلائے. جب تک اس ملک میں، جیسے آپ نے خود ارشاد کیا، جب تک اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم نہیں ہوگی، صوبوں کو ان کے اختیارات نہیں دیے جائیں گے، اور یہ بدامنی اور یہ انسرجنسی جو پھیل رہی ہے دونوں صوبوں میں، ہمیں ان کا مکمل طور پہ خاتمہ نہیں کیا جائے گا، اس حد تک ہمارا ملک ان بحرانوں سے گزر نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر لال خان صاحب یہی سوال ہے، عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا طریقہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو ایڈریس ہمیں کرنا چاہیے. بنیادی مسئلہ یہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، علاج نہ ہونا ہے، تعلیم نہ ہونا ہے، بجلی، پانی، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ اصل ایشوز ہیں. باقی سارے نان ایشوز ہیں، امپوز کیے جاتے ہیں ان ایشوز کو دبانے کے لیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا سیدھا سلوشن ہے. وہ قرضے IMF، ورلڈ بینک اور سامراج کے جو کئی بار ہم ادا کر چکے ہیں، اگر آپ اس کو قسطوں میں دیکھیں سود کے ساتھ، وہ ضبط کرنے چاہیے، بند کرنے چاہیے. پاکستان کے اس وقت 40-50 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی دولت باہر کے بینکوں میں جمع ہے جس سے پاکستان کے تمام قرضے ختم ہو سکتے ہیں، پاکستان کو خریدا جا سکتا ہے. اتنے امیر لوگ ہیں اس وقت جو حکمران ہیں. تیسری چیز یہ کہ اس تمام وسائل کو صرف کیا جائے ایک منڈی کی معیشت کو ختم کر کے ایک پلانڈ اکانومی کے ذریعے کہ اور تمام پیداوار کا مقصد جو ہے وہ بجائے کہ منافع اور شرح منافع ہو، پیداوار کا مقصد جو ہے وہ انسانی ضروریات کی تکمیل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے وسائل ہو سکتے ہیں
اور یہ سارا ایک سوشلسٹ ریولوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ اسٹالنزم تھا، وہ سوشلزم نہیں تھا، اور سوشلسٹ انقلاب کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے جس سے یہ نجات حاصل ہو سکے. ناظرین کرام، آپ نے ہمارے شرکاء کی گفتگو سنی. چند چیزوں پر ہمارا آپس میں اتفاق ہوا. پہلی اس بات پر ہمارا اتفاق ہوا کہ امریکہ یا کوئی بھی سپر پاور کسی بھی دوسرے ملک کا دوست یا دشمن نہیں ہوتا. یہ اصل میں مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دوستی اور دشمنی کا اور ورکنگ ریلیشن شپ کا تصور آپس میں آتا ہے. دوسری بات جس پر اتفاق ہوا وہ یہ کہ ہمارے اپنے دکھ جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہماری وجہ سے ہیں. دوسرے لوگ تو ہماری مصیبتوں سے اور ہماری کمزوریوں سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مفاد کا کام کرتے ہیں. تیسری چیز جس پر دو شرکاء کا اتفاق ہوا وہ یہ کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت آ جائے، امن آ جائے، انصاف آ جائے، صوبائی خود مختاری آ جائے، مکالمے کی بنیاد پر بات آ جائے اور طاقت اور قوت کے ذریعے سے ہم بات منوانے کے بجائے ہم کہیں کہ ہم مکالمے اور جمہوریت کے ذریعے سے بات اپنی منوائیں گے، تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکے گا. جبکہ ڈاکٹر لال خان صاحب کا بنیادی تھیسس یہ ہے کہ اصل میں یہاں ایک سوشلسٹ ریولیوشن چاہیے جس کی وجہ سے پھر تمام حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے نذیر ناجی صاحب کی گفتگو بھی سنی، شیخ رشید صاحب کی گفتگو بھی سنی، جنہوں نے کچھ عشق و محبت کے استعارے بھی استعمال کیے جو کہ عام طور پر ہم پاکستانی خارجہ پالیسی کے ضمن میں استعمال کرتے رہتے ہیں. بہرحال لیاقت پروٹ صاحب، جاوید قریشی صاحب، ڈاکٹر لال خان صاحب، آپ تینوں کا نہایت شکریہ. ناظرین گرامی قدر، آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کے فکر انگیز موضوعات کے ساتھ، اسی طرح کے صاحبان دانش کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شکریہ. فی امان اللہ.